کیا انسان کو بطور آلہ استعمال کیا جا سکتا ہے؟ کیا کوئی قانون تب بھی درست ہو سکتا ہے جب وہ ضمیر کے خلاف ہو؟ اور کیا آزادی کا مطلب جو جی چاہے کرنا ہے یا کچھ اور ہے؟ یہ سوالات امانوئل کانٹ نے انسانیت کے سامنے رکھے۔ وہ ایک ایسا فلاسفی تھا جس نے کہا انسان کبھی بھی صرف ایک ذریعہ نہیں بلکہ ہمیشہ ایک مقصد ہونا چاہیے۔ امانوئل کانٹ ایک جرمن فلاسفر تھا جو پلر آف ماڈرن فلاسفی کے نام سے جانا جاتا تھا۔ وہ بنیادی طور پر مورل فلاسفی، ایپسٹمولوجی اور سیاسی نظریات پر لکھنے کے لیے مشہور تھا۔ کانٹ نے ہیومن لبرٹی، آٹونومی، سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن اینڈ پرپیچول پیس پر اپنے نظریات پیش کیے۔ اس کی اہم جو سیاسی تحریر ہیں ان میں شامل ہے ایک پرپیچول پیس آف فلاسفر اسکیچ جو 1795 میں لکھی گئی۔ اس کے علاوہ دا میٹافزکس آف مورلز جو 1797 میں لکھی گئی۔ اب اگر ہم امانوئل کانٹ کے سیاسی نظریات کو دیکھیں تو سب سے پہلے وہ بات کرتا ہے ہیومن آٹونومی کی۔ کانٹ کے مطابق انسان کو بطور اینڈ ان اٹ سیلف سمجھنا چاہیے، نہ کہ کسی اور مقصد کے لیے مین سمجھنا چاہیے۔ اینڈ ان اٹ سیلف کا مطلب یہ ہے کہ انسان خود ہی اصل گول ہے، جبکہ باقی جو کام ہیں وہ ایک ذریعہ ہے۔ ہر فرد ریزن رکھتا ہے اور اس لیے وہ اپنے فیصلے خود کرنے کا حق بھی رکھتا ہے۔ اس کے حوالے سے وہ کہتا ہے ایکٹ ان سچ اے وے دیٹ یو ٹریٹ ہیومینٹی آلویز ایز این اینڈ اینڈ نیور میرلی ایز مینس۔ یہ اینڈ کی اہمیت کو بتاتا ہے اس اسٹیٹمنٹ میں۔ نیکسٹ وہ فریڈم اینڈ رول آف لا کی بات کرتا ہے۔ کانٹ کی نظر میں حقیقی آزادی یہ ہے کہ انسان ان قوانین کے تابع ہو جنہیں وہ خود عقلی بنیادوں پر قبول کرے۔ وہ کہتا ہے کہ آزادی اور قانون علیحدہ علیحدہ نہیں ہیں بلکہ یہ آپس میں مکمل ہم آہنگی رکھتے ہیں۔ وہ کہتا ہے فریڈم از دا اوبیڈینس ٹو لا اینڈ ون گیوز ٹو ون سیلف۔ وہ کہتا ہے کہ آزادی اور قانون ایک دوسرے کے اپوزٹ نہیں ہیں بلکہ ایک دوسرے سے ہم آہنگی رکھتے ہیں۔ وہ کہتا ہے فریڈم از دا اوبیڈینس ٹو اے لا ون گیوز ٹو ون سیلف۔ دین اگلی بات وہ کرتا ہے ریپبلکن گورنمنٹ کی اینڈ کانسٹیٹیوشنلزم کی۔ کانٹ ریپبلکن فارم آف گورنمنٹ کا قائل تھا جو لبرٹی، فریڈم، ایکویلٹی اور آٹونومی پر مبنی ہو۔ وہ آئین کے تحت حکومت کا حامی تھا جہاں حکمران بھی قانون کے پابند ہو۔ دین وہ بات کرتا ہے پرپیچول پیس کی، دائمی امن کی۔ کانٹ کی مشہور ترین تحریر جن میں ایک پرپیچول پیس ہے، اس نے بین الاقوامی امن کے لیے ایک نظریاتی خاکہ پیش کیا۔ اس کے مطابق دائمی امن کے لیے 3 شرائط ضروری ہیں۔ پہلی شرط ریاستوں کا ریپبلکن ہونا، دوسری بین الاقوامی قوانین کی موجودگی ہونا، تیسری عالمی شہری حقوق کی حفاظت ہونا۔ ٹھیک ہے، اس کے حوالے سے بات کرتا ہے کہ دا اونلی کنڈیشن انڈر وچ دا رائٹس آف مین کین بی سیکیورڈ از دا اسٹیبلشمنٹ آف ریپبلکن کانسٹیٹیوشن۔ ہیومن رائٹس کی سیکیورٹی کے لیے ریپبلکن کانسٹیٹیوشن کا اسٹیبلش ہونا ضروری ہے۔ دین وہ بات کرتا ہے موریلٹی اینڈ پولیٹکس کی۔ کانٹ کے مطابق اخلاقی اصول اور سیاسی مقاصد میں تضاد نہیں ہونا چاہیے۔ اینڈ جسٹیفائی دا مینس جیسے اصولوں کو اس نے سختی سے رد کیا۔ وہ کہتا ہے کہ سیاست کو اخلاقی اصول پر مبنی ہونا چاہیے نہ کہ محض طاقت یا مفاد پر۔ اس کے بعد ایک اور بات وہ جو کرتا ہے وہ بات کرتا ہے کوسموپولیٹنزم کی، عالمی قوانین کے حوالے سے۔ کانٹ نے ایک عالمی فیڈریشن آف فری اسٹیٹس کا تصور کیا جہاں پر ریاست لبرٹی کے اصولوں پر قائم ہو اور بین الاقوامی قوانین کو تسلیم کرے۔ وہ کوسموپولیٹن لا کے ذریعے بین الاقوامی تعلقات کو قانونی دائرے میں لانے کا حامی تھا تاکہ جو انٹرنیشنل ایشوز بنتے ہیں ان کو کنٹرول کیا جا سکتے۔ اس کے علاوہ وہ ماڈرن ڈے ریلیونسی کے حوالے سے ہم اس کو دیکھیں تو اگر ہم ماڈرن ڈے ریلیونسی کے حوالے سے کانٹ کا امپیکٹ دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو آج کل کے دور میں یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس رول آف لا پر فوکس کرتا ہے۔ یہ رول آف لا کا جو کنسیپٹ ہے کسی نہ کسی طرح سے کانٹ سے انفلوئنسڈ ہے۔ اس طرح جو کانسٹیٹیوشنل ڈیموکریسیز کی بات کی جاتی ہے ڈفرینٹ کنٹریز کے اندر یہ پولیٹیکل سسٹم ایگزسٹ کرتا ہے، یہ بھی کانٹ سے انفلوئنسڈ ہے۔ اس کے علاوہ ایتھیکل پولیٹکس کی اگر بات کی جائے تو اس پہ بھی کانٹ کا اثر ہے۔ دین اگر ہم گلوبل پیس اینڈ انٹرنیشنل لا کی بات کریں کانٹ سے انفلوئنسڈ ہے۔ آٹونومی اینڈ ایجوکیشن کی بات کریں یہ بھی کانٹ کا انفلوئنس ہے اس میں بھی۔ اچھا جی، اس سے پتہ چلتا ہے کہ کانٹ ایک بڑا امپورٹنٹ فلاسفر تھا۔ اس نے اپنا سیاسی فلسفہ اخلاقی اصولوں، آزادی، قانون اور امن پر مبنی دیا اور تعلیم کی جو امپورٹنس ہے
اس سے لوگوں کو آگاہ کیا، اور آج کل کے دور میں اس کا اچھا خاصا انفلوئنس موجود ہے۔ آج کے لیے ہم کانٹ کو یہیں ختم کریں گے۔ کانٹ کے علاوہ جو نیکسٹ فلاسفرس ہوں گے ان کو ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں دیکھیں گے۔ جزاک اللہ۔